بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے پچھلے دروس میں پریویس لیسنس میں تجوید رولز کے اظہار اور اخفا پڑھ چکے ہیں. اظہار کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اظہار لیٹرز آئیں گے، کون سے لیٹرز ہیں وہ؟ الف، ہا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ. تو ہمیں تنوین اور نون ساکن کو جیسا ہے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے. مطلب تنوین کی آواز مکمل طور پر اظہار کی جائے گی، اس کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اخفا پڑھا. اخفا میں تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اخفا لیٹرز مطلب تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ لیٹرز اگر آئیں گے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو اخفا کریں گے، مطلب چھپا کر ING ساؤنڈ میں پڑھیں گے اور 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچیں گے، مطلب 2 یا 3 حرکات تک کھینچیں گے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قلقلہ. تو قلقلہ پڑھنے کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا سکون، جو پیج نمبر 35 اور لیسن نمبر 11 پر ہے. سکون، سکون مطلب جزم، ہم پہلے بھی جان چکے ہیں یہ. تو اس میں جو لیٹر کے اوپر سکون کی علامت ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں، رائٹ؟ اور اس کو پہلے والے حرف سے ملا دیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک رول چھپا ہوا ہے قلقلہ. جب با، جیم، دال، طا، قاف یہ 5 حروف ساکن ہوں گے، مطلب ان کے اوپر سکون یا جزم کی علامت ہوگی، تو ان کو ایسے پریشر دے کر دوہری آواز میں پڑھا جائے گا. ایسے آواز کے مطلب کس طرح مخرج اس کا ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، جیسے اب، اب، اس طریقے سے ہوگا. تو شروع کرتے ہیں قلقلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب، اب، خیال رہے اس کو اب یا اب ایسے بالکل نہ پڑھیں. با کو ساکن کی حالت میں پڑھنا ہے، لیکن جو با کا مخرج ہے وہ ٹکر کھا کے الگ ہوگا، مطلب اس کو تھوڑا سا پریشر دے کر جیسے باؤنس ہوتی نا آواز ویسے ہوگی، دوہری آواز نکلے گی. لیکن دوسری کو جیسے کہ با ساکن ہے تو اس کو زبر نہ دیں، اس کو فتحہ نہ لگائیں، جیسے اب اس طریقے سے نہ پڑھیں. دھیان سے سنیں اور دہرائیں. اب، 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 جب، جب، جب. جیم ساکن، بج، بج، بج. اس میں خیال رہے کہ بچ ایسے چو ساؤنڈ نہیں کرنا ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب جیم ساکن کو قلقلہ کیا جاتا ہے تو وہ ایسے چو ساؤنڈ کرتے، جیسے کہ بچ ایسے کچھ نکلتا ہے. اکثر ایسے نہ نکلے بلکہ جیم کی آواز ہی نکلے اور اس کو دوہری آواز میں پڑھیں، ایسے پریشر دے کر پڑھیں. آواز اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ باؤنس ہونا چاہیے، جیسے بج، بج، بج. دال ساکن، سد، سد، سد. طا ساکن، قط، 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 قط. قاف ساکن، جق، جق،
جق. ٹھیک ہے. اور ان پانچوں حروف کے علاوہ کسی بھی لیٹر میں اگر سکون کی علامت رہے گی تو اسے بالکل بھی قلقلہ نہیں کیا جائے گا. صرف یہ 5 حروف با، جیم، دال، تا اور قاف جب یہ ساکن رہیں گے تو ہی ہمیں قلقلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں. مکسڈ ہے یہاں پہ، دھیان دیں. بس، بس، کٹ، کٹ، جع، جع، صد، صد، غل، غل، تج، تج، وح، وح، سب، سب، اہ، اہ، نص، نص، لق، لق، جل، جل. یہاں پہ قلقلہ ہے، لیٹرز پورے ورڈز میں ہیں. یجعل، یجعل، لقد، لقد، خلقنا، خلقنا، أطعمنا، أطعمنا، نقعا، نقعا، بروج، بروج، محيط، محيط، اهدنا، اهدنا. پیج نمبر 36 پر اور بھی زیادہ اس کی ایکسرسائز ہے پریکٹس کے لیے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. پیج نمبر 36، لیسن نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری، تجری، تقوی، تقوی، یغنی. دیکھیے تجری، تقوی، اس میں جیم اور قاف ساکن قلقلہ ہے، یغنی میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یغنی ایسے نہ پڑھیں بلکہ یغنی، یغنی. پھر نشرت، نشرت، رفعت، رفعت، ينقلب. یہاں پہ نون ساکن کے بعد قاف ہے، مطلب یہ کیا ہے، کیا ہے، اخفا ہے. اخفا میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ، نون ساکن اور تنوین کو کی جو آواز ہے اس کو چھپا کر ING ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں. اخفا مطلب چھپانا. تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے ہم اس کو چھپا دیتے ہیں اور ING ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں اور کھینچتے ہیں 2 سے 3 سیکنڈ تک. تو ينقلب، ليس، ليس، حشرت، حشرت، يعلم، يعلم، سطحت، سطحت، يوسوس، يوسوس، يسقون، يسقون، وألقت، وألقت، أفلا يعلم، أفلا يعلم، إذا بعثر، إذا بعثر،
فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون. ابھی جو لاسٹ لائن ہے اس میں حمزہ ساکن ہے. حمزہ ساکن کو بھی تھوڑا سا ہم بریک لگا کر پڑھتے ہیں. کیسے؟ جیسے یہاں اقرا لکھا ہے تو اس کو اقرا نہیں پڑھیں گے بلکہ اقرا پڑھیں گے. جیسے میں نے بتایا تھا شاید پہلے کہ الف جو ہے اگر اس پر کوئی بھی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ الف ہی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی علامت مطلب کوئی بھی سائن ہے تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی اقرا میں الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا رہتا ہے, کبھی کبھی اقرا الف ساکن ہی رہتا ہے بس. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حمزہ ساکن ہے. اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا ایسے جھٹکے سے پڑھتے ہیں یا ایسے بریک لگا کر, جیسے کہ گاڑی چل رہی ہے اور اچانک سے بریک لگ جائے تو کیسے ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اقرا اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اقرا یؤتون جئنا یأمرون. تو یہ پیج پہ 36 پہ صرف لاسٹ لائن یہاں پر حمزہ ساکن کے بارے میں ہے, تو اس کو پلیز خیال رکھیں. حمزہ ساکن کو بھی تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے, اور کوئی بھی الف جس کے اوپر کوئی بھی علامت ہو مطلب وہ حمزہ ہے, بغیر علامت کے ہوگا تبھی وہ الف ہوگا. جیسے کہ فألہمہا میں جو الف ہے ہم نے اس کو ہا پڑھا, حالانکہ الف کے اوپر حمزہ سکون کی علامت نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اس کو ہا الف زبر ہا ہی اس طرح پڑھیں گے مطلب وہ الف ہے. فجورہا میں بھی ہا, وتقواہا میں بھی ہا, جو یہاں پہ 4th لاسٹ لائن میں ہے. ٹھیک ہے, ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں, میرے ساتھ دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم سطحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون جئنا یأمرون. اچھا, ایک اور بات کا خیال رکھیں, جب حمزہ ساکن پڑھیں تو حمزہ ساکن کی جو آواز ہے وہ عین ساکن جیسے نہیں ہونا چاہیے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اقرأ ایسے نکلتا ہے, یا یؤتون ایسے نہیں, حلق سے بالکل نہ نکالیں. ایک دم وہ آواز ایک دم ہوا میں آتی ہے, سینے سے آتی ہے, وہ اس کا حلق سے کوئی تعلق نہیں ہے حمزہ ساکن کا. کیسے؟ اقرأ اقرأ ایسے بالکل بھی نہیں. اقرأ یؤتون جئنا یأمرون. ٹھیک ہے, امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. پلیز اسے بہت اچھے سے ریپیٹ کریں. آج ہم نے تجوید رولز میں 3rd رول پڑھا ہے جسے قلقلہ کہتے ہیں.
جس کے 5 حروف ہیں با، جیم، دال، تو اور قوف. جب یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں مطلب ان پر سکون کی علامت ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے دوہری آواز میں پڑھتے ہیں. مخرج اس کا ٹکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے حمزہ ساکن پڑھا جس کو ہم جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو پلیز پوچھیں. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.